بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پاکستان کی سینکڑوں نہیں بلکہ ہزاروں مشہور شخصیات ایسی ہیں جنہوں نے مختلف شعبۂ زندگی میں عظیم کارہائے نمایاں سر انجام دے کر پوری دنیا میں شہرت حاصل کی اور پھر پاکستان کا قومی ہیرو بن کر دنیا بھر میں خاص طور پر اسلام اور پاکستان کا نام خوب روشن کیا۔ مگر افسوس اس کے برعکس پاکستان کے کچھ معروف و مشہور شخصیات ایسی بھی ہیں جو کہ پیدا پاکستان میں ہوئیں اور انہیں شہرت بھی پاکستان کی وجہ سے حاصل ہوئی، مگر جیسے ہی انہوں نے عزت اور شہرت کی بلندیوں کو چھوا تو ان کی ہوا خراب ہو گئی، جس سے متاثر یہ کہ زیادہ عزت، شہرت اور پیسہ آنے کے بعد یہ نہ صرف پاکستان مخالف بیانات دینے لگے بلکہ پاکستان کو چھوڑ کر دوسرے ممالک میں جا کر رہنے لگے۔ تبھی تو ان کے چاہنے والوں سمیت پاکستان کے عوام نے انہیں قومی ہیرو کی بجائے پاکستان کے غدار کا لقب عطا کیا۔ تو آئیے جانتے ہیں یہ مشہور ترین پاکستانی شخصیات کون کون سی ہیں۔ نمبر 1، الطاف حسین۔ 17 ستمبر 1953 کو کراچی میں پیدا ہونے والے الطاف حسین کو اللہ پاک نے خوب عزت، دولت اور شہرت سے نوازا، جس کے باعث انہوں نے کئی دہائیوں تک پاکستان کے سب سے بڑے شہر کراچی پر راج کیا۔ مگر افسوس کہ انہوں نے عزت، شہرت اور دولت تو پاکستان میں رہ کر حاصل کی، مگر سب کچھ حاصل کرنے کے بعد پاکستان کے مخالف ہو گئے۔ یاد رہے، الطاف حسین پاکستان کے اس قدر طاقتور سیاستدان تھے کہ وہ جب چاہتے اپنے مطالبات منوانے کے لیے اپنے کارکنوں کو ایک کال دیتے تو دیکھتے ہی دیکھتے پورے شہر کراچی کا پہیہ جام ہو جاتا۔ MQM کے بانی الطاف حسین کا سکہ پورے کراچی میں چلتا تھا، مگر انہوں نے اس کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے کراچی کو اتنا نقصان پہنچایا کہ کوئی دشمن بھی اتنا نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ ہر حکومت کا حصہ رہنے والے الطاف حسین کا عروج جب اختتام کو پہنچا تو انہوں نے پاکستان کے خلاف ہی بیانات دینا شروع کر دیے۔ ان کے ایسا کرنے پر ان کے بہت سے چاہنے والے ان کے خلاف ہوئے تو ناقابل یقین طور پر انہوں نے بھارت سے مدد کی درخواست کی۔ اس کے بعد ان پر پاکستانی حکومت کی جانب سے پابندیاں لگا دی گئیں، مگر یہ پاکستان سے برطانیہ بھاگ جانے میں کامیاب ہو گئے۔ بس پھر کیا تھا، ایک لمبے عرصے تک برطانیہ میں بیٹھ کر کراچی اور پورے پاکستان میں بھارت کے کہنے پر دہشت گردی کرواتے۔ دراصل یہی وہ شخص ہے جس نے کراچی میں سندھی اور مہاجر کے درمیان فسادات پھیلائے۔ اس کے علاوہ انہوں نے سینکڑوں نہیں بلکہ ہزاروں معصوم لوگوں کو قتل بھی کروایا۔ آج بھی یہ برطانیہ میں بیٹھ کر پاکستان مخالف ایجنڈے پر کام کر رہے ہیں۔ نمبر 2، ماروی سرمد۔ میرا جسم میری مرضی کا نعرہ لگانے والی ماروی سرمد کا نام تو آپ نے ضرور سن رکھا ہوگا۔ امید ہے آپ انہیں بخوبی جانتے بھی ہوں گے۔ اگر نہیں تو میں آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ یہ وہی ماروی سرمد ہے جس نے خواتین کے حقوق کے نام پر میرا جسم میری مرضی کا نعرہ بلند کر کے پاکستان کے اسلامی معاشرے میں بے حیائی پھیلانے اور اس بے حیائی کو عروج پر پہنچانے کے لیے مغربی ایجنڈے پر مسلسل کام کیا۔ 11 جون 1970 کو پاکستان کے مشہور ترین شہر سیالکوٹ میں پیدا ہوئیں۔ یہ سائنس کی طالب علم تھی۔ انہوں نے لاہور کی مشہور یونیورسٹی آف پنجاب سے سائنس میں ماسٹر کی ڈگری حاصل کی، مگر پروفیشنل کام کرنے کے لیے انہوں نے خواتین کے حقوق کے لیے آواز اٹھانے کو اپنا ہدف بنایا۔ 1990 میں انہوں نے مختلف انٹرنیشنل NGO کے ساتھ مل کر خواتین کے حقوق کے لیے کام کرنا شروع کیا۔ تب انہوں نے خوب داد سمیٹی اور نام کمایا، مگر 2004 میں امریکہ اور اسرائیل کے حمایت یافتہ یونائیٹڈ نیشن کے ساتھ کام کیا تو یہ امریکی اور اسرائیلی ایجنڈے پر چل نکلی، جس کے باعث ماروی سرمد پاکستان میں عورتوں کی آزادی اور حقوق کے نام پر مغربی معاشرے جیسی بےہودگی پھیلانے کا موجب بنی۔ یہی وجہ ہے کہ آج ماروی سرمد کو قومی ہیرو کی بجائے پاکستان میں بے حیائی کو پروان چڑھانے والی عورت کے طور پر جانا جاتا ہے۔ حیران کر دینے والی بات یہ ہے کہ ماروی سرمد کو آج پاکستان اچھا نہیں لگتا، تبھی تو یہ برطانیہ میں رہائش اختیار کر چکی ہیں اور وہیں رہتے ہوئے پاکستان کے معاشرے میں بے حیائی کو فروغ دے رہی ہیں۔ یہ اس قدر منہ پھٹ ہیں کہ انہوں نے کئی مرتبہ لائیو TV پروگرام میں عالم دین کے ساتھ بھی بدتمیزی کی ہے۔ ماروی سرمد کے نزدیک حجاب گندگی ہے، مگر پھر بھی خود کو مسلمان کہلوانا پسند کرتی ہیں۔ نمبر 3، طارق فتح۔ 20 نومبر 1949 کو پاکستان کے شہر کراچی میں پیدا ہونے والے طارق فتح مشہور صحافی اور لکھاری ہیں، لیکن آج کل یہ پاکستان
کو مکمل طور پر چھوڑ کر کینیڈا اور انڈیا میں رہائش پذیر ہیں۔ ناظرین، یہ شخص پاکستان کا ہی نہیں بلکہ اسلام کا بھی بڑا دشمن ہے۔ طارق فتح کی پاکستان اور اسلام سے دشمنی کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اپنے آپ کو پاکستان میں پیدا ہونے والا ایک انڈین جبکہ اسلامی گھرانے میں پیدا ہونے والا پنجابی کہتا ہے، جبکہ یہ مسلمان ہونے کا صرف ٹیگ استعمال کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ طارق فتح پاکستان کی سیاسی معاملات کے علاوہ اسلامی معاملات کے بھی خلاف ہے، جس کا ثبوت اس بات سے بھی ملتا ہے کہ پاکستان بننے کے بھی خلاف ہیں، جس کا اظہار یہ کئی بار اپنے بیانات میں بھی کر چکے ہیں۔ انہوں نے 1970 میں کراچی سے رپورٹر کے طور پر کام کا آغاز کیا اور پھر ترقی کر کے صحافی بن گئے، مگر پاکستان اور اسلام مخالف ہونے کی وجہ سے 1977 میں جنرل ضیاء الحق نے ان کی صحافت پر پابندی لگا دی۔ اس کے بعد پاکستان کو چھوڑ کر پہلے سعودی عرب میں رہتے رہے اور پھر 1987 میں کینیڈا چلے گئے، جہاں جا کر یہ کھل کر پاکستان اور اسلام کے خلاف بولتے اور لکھتے رہے۔ چند سال پہلے بھارت گئے تو انہوں نے بھارت میں ٹیلی ویژن پر بیٹھ کر ہندوؤں کے ساتھ مل کر مسلمانوں کے خلاف پراپیگنڈا کیا۔ نمبر 4، گل بخاری۔ 2018 سے برطانیہ میں رہائش اختیار کرنے والی گل بخاری 2 جولائی 1966 کو پاکستان کے دوسرے بڑے شہر لاہور کے ایک آرمی گھرانے میں پیدا ہوئی۔ یاد رہے، ان کے والد پاکستان آرمی میں میجر جنرل کے طور پر اپنی خدمات سر انجام دے چکے ہیں۔ گل بخاری نے لاہور کے مشہور کالج سے ابتدائی تعلیم کے بعد یونیورسٹی آف مینجمنٹ سائنسز لاہور سے اپنی گریجویشن مکمل کی، جس کے بعد انہوں نے پاکستان کے مشہور اخبارات میں کالم لکھنے شروع کیے۔ کالم لکھتے لکھتے گل بخاری پاکستان کی مشہور صحافی بن گئی۔ شہرت حاصل کرنے کے بعد گل بخاری نے اپنے والد کے برعکس پاکستان کے خلاف بیانات دینے شروع کر دیے، جس پر ان کے خلاف ایکشن لیا گیا تو یہ پاکستان چھوڑ کر برطانیہ چلی گئی۔ 2018 سے لے کر آج تک یہ برطانیہ میں بیٹھ کر پاکستان کے خلاف زہر اگل رہی ہے، تبھی تو آج ان کے چاہنے والے اور پاکستانی عوام انہیں غدار وطن کہتے ہیں۔ نمبر 5، حسین حقانی۔ سری لنکا اور امریکہ میں پاکستان کے سفیر کی خدمات سر انجام دینے والے سابقہ پاکستانی سفیر حسین حقانی پاکستان کے مشہور صحافی اور سیاسی رہنما رہ چکے ہیں۔ ایک وہ وقت تھا جب یہ پاکستان کا قومی ہیرو سمجھا جاتا تھا، مگر آج یہ پاکستان کا بڑا غدار سمجھا جاتا ہے۔ ان کا قومی ہیروز غداری کا لقب پانے کا سفر انتہائی ناقابل یقین ہے۔ ان کا یہ سفر شروع ہوتا ہے حسین حقانی کے 1 جولائی 1955 کو پاکستان کے سب سے بڑے اور مشہور شہر کراچی میں پیدا ہونے سے۔ انہوں نے 1977 میں کراچی یونیورسٹی سے BA اور 1980 میں انٹرنیشنل ریلیشنز میں MA کی ڈگری حاصل کی، جس کے بعد انہوں نے 1980 سے 1988 تک جنرل ضیاء الحق کی حمایت کرتے ہوئے اپنا سیاسی سفر شروع کیا۔ 1990 میں نواز شریف وزیر اعظم بنے تو ان کے اسپوک پرسن بن گئے۔ جب انہیں 1992 میں سری لنکا میں پاکستانی سفیر تعینات کیا گیا تو انہیں پاکستان کے سب سے کم عمر سفیر ہونے کا اعزاز ملا۔ 2008 میں انہیں امریکہ نے اپنی مرضی سے پاکستانی سفیر تعینات کیا تو یہ کھل کر پاکستان کے مخالف بولنے لگے اور یورپی نظریے کے حامی کے طور پر سامنے آئے۔ خاص طور پر یہ امریکی مفادات کا تحفظ کرنے لگے۔ امریکہ نے ان کا خوب استعمال کیا۔ حسین حقانی نے امریکہ کے کہنے پر کئی امریکیوں کو خفیہ طور پر پاکستان کی جاسوسی کے لیے پاکستان میں داخل کروایا۔ انہوں نے اسامہ بن لادن کی امریکی خفیہ مشن میں بھی امریکہ کی خود مدد کی۔ جب امریکی فوجی نے اسامہ بن لادن کو پاکستان میں آ کر شہید کیا اور اسے اپنے ساتھ لے گئے تو معاملات خراب ہونے پر حسین حقانی نے 2011 میں اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے پاکستان چھوڑ کر امریکہ رہنے لگے، جس کے بعد انہوں نے قلم اٹھایا اور پاکستان کے خلاف لکھنے لگے۔ آج تک حسین حقانی 4 کتابیں لکھ چکے ہیں، جن کو پڑھنے سے پتہ چلتا ہے کہ وہ پاکستان کے کس قدر مخالف تھے۔ تو دوستو، یہ تھے پاکستان کے مشہور ترین لوگ جنہوں نے عزت، شہرت اور دولت پاکستان میں رہ کر حاصل کی، مگر بعد میں پاکستان مخالف ہو گئے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی تاریخی، تحقیقی اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ رب العزت آپ کا حامی و ناصر ہو، آمین۔